السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج انشاءاللہ باب ازالۃ النجاست و بیانہا کی تیسری حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تیسری حدیث عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ یہ ایک انصاری صحابی ہیں اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس حدیث سے کیا مسائل استنباط ہوتے ہیں ہم بتائیں گے۔ عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے منن وہو علی راحلتہ ولعابها یسیل علی کتفی، اخرجہ احمد والترمذی وصححہ۔ عن عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، کہتے ہیں کہ خطبنا ہمیں خطبہ دیا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا بے منن، میدان مینا میں۔ یہ مینا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر حاجی لوگ اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، جہاں پہ حاجی لوگ ذبح کرتے ہیں جانوروں کو، اس جگہ کو مینا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول میدان مینا میں خطبہ دیے۔ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ اور وہ عَلَى رَاحِلَتِهِ اپنے سواری پر تھے، وَلُعَابُهَا اور اس کا لعاب یعنی اس سواری کا لعاب جس پر اللہ کے نبی تھے، یسیل بہہ رہا تھا، عَلَى کتفی میرے کندھوں پر۔ عمرو بن خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سواری پر تھے اور اس سواری کا لعاب میرے کندھوں پر بہہ رہا تھا۔ کس سواری پر تھے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اونٹنی پر سوار ہو کر کے۔ کیوں اونٹنی پر سوار تھے؟ اس لیے کہ لوگ دیکھ سکیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بلند آدمی رہے گا تو لوگوں کی نظر بھی پڑے گی اور آواز بھی لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، سارے لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بلند اگر جگہ پہ فائز ہو کر کوئی خطبہ دیں تو یہ زیادہ اچھا رہتا ہے۔ تو عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا میدان مینا میں اور وہ اپنے سواری پر تھے، یعنی وہ اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی پر تھے وہ۔ وَلُعَابُهَا اور اس اونٹنی کا لعاب جو منہ سے جو ان لوگوں کے ناک وغیرہ سے جو نکیل ہے، نکیل پکڑے ہوئے تھے اور اس سے لعاب بہہ رہا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ لعاب میرے کندھے پر گر رہا تھا۔ اس جانور کا لعاب جو تھا وہ کندھے پر گر رہا تھا، یہ بتانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی میدان مینا میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ سواری پر خطبہ دیا جا سکتا ہے، کوئی جانور وغیرہ پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر جس طریقے سے وہ آسانی اس کو میسر ہو آرام سے خطبہ دے سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جانور کا جو لعاب ہوتا ہے وہ پاک ہے،
اب کس کس جانور کا لعاب پاک ہے؟ جیسے کہ یہاں پر اونٹنی کا لعاب پاک ہے یہاں پر، اور اسی لیے اس حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو لیکن اللہ کے نبی نے منع نہ کیا ہو تو اس حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث تقریری ہے۔ اس صحابی کے جسم کندھے پر جانور کا لعاب گر رہا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جا کر کپڑے کو دھو لو۔ اگر اللہ کے نبی یہ کہتے کہ کپڑے کو دھو لو تو پتہ چلتا کہ جانور یعنی اونٹ کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا کرنے کو نہیں کہا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ لعاب پاک ہے۔ اب کس کس جانور کا لعاب پاک ہے؟ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کا گوشت، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس جانور کا گوشت حلال ہے، جائز ہے، اس کا لعاب بھی پاک ہے۔ اور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، مثال کے طور پہ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب اگر کتے کا لعاب کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو دھونا پڑے گا، کیونکہ وہ جانور ناپاک ہے، نجس ہے، اور نجس چیز جو جانور حرام ہے اس کا لعاب بھی حرام ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے اس کا لعاب۔ تو کتے کا لعاب اگر لگ جائے تو اس کو دھونا پڑے گا، لیکن اگر معقول اللحم جن کا گوشت کھانا جائز ہوتا ہے، اگر اس جانور کا لعاب اگر لگ جاتا ہے تو کپڑے کو دھویا نہیں جائے گا، بلکہ اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ ان کا لعاب ناپاک نہیں رہتا۔ تو اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سواری پر خطبہ دیا جا سکتا ہے، کوئی جانور وغیرہ پر سوار ہے، اگر وہ خطبہ دینا چاہتا ہے، اس پر لوگوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہے، اس اعتبار سے کہ لوگوں تک میری بات پہنچ سکتی ہے سارے لوگوں تک، تو آرام سے جانور پر سوار ہو کر خطبہ دے سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جانور کا جو لعاب ہوتا ہے وہ لعاب صرف انہی جانور کا حلال ہے اور پاک ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ یہ ذہن میں ہمیشہ یاد رہے کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا لعاب بھی پاک ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے۔ اور ایک چیز یہ بھی رہے کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، کتا ہے، سور ہے، یہ ساری چیزیں جن کا گوشت کھانا جائز نہیں، اس کا لعاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔